على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے فضائل، ان کی تعریفیں، ان کے کارنامے یہ خود ذکر فرمائے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا اللہ پاک نے انعامات رکھے ہیں انہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے کہ سب کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریفیں جہاں قرآن پاک میں ہیں، احادیث مبارکہ میں ہیں، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کی سیرت پر ہم غور کرتے ہیں، جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں، تو خود ان کے حالات اور سیرت، ان کی اسلام میں جو پختگی تھی، جو مضبوطی تھی، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں تھیں وہ خود گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ ان کے حالات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیسے کٹھن وقت کے اندر قربانیاں دیں۔ آپ تصور کریں کہ آج سے اگر ہم 1450 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص جو مکی زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری، تو اسے ہم دیکھیں تو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کے صحابہ پر کفار کے ظلم و ستم بڑے ہوئے تھے، اور اسلام لانا اس وقت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر طرح سے کفار کو، کافروں کو یہ قوت حاصل تھی، تسلط حاصل تھا، وہ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھے۔ اب ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور پھر جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اللہ کا حکم آئے، اسے تسلیم کر لینا۔ یعنی آج تو ہم دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا ہوا ہے، ہر جگہ اسلام کی سربلندی ہے، اسلامی احکام کی سربلندی، اگرچہ مسلمان جو ہے وہ نیچے ہیں، لیکن اسلامی احکام کی جو حقانیت ہے، ان کا جو سچا ہونا ہے وہ ہر ایک پر واضح ہے۔ مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح سے دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، لیکن جب بھی کوئی اسلامی تعلیمات پر غور کرتا ہے تو وہ انصاف کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ بلند و بالا ہے، اور اسی وجہ سے کثرت کے ساتھ غیر مسلم یہ اسلام کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر ہم اس دور کے اندر جاتے ہیں جس میں چند افراد مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو بھی بری طریقے سے دبایا جاتا ہے، ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینا، یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کوئی کمپنی بنتی ہے، اس کی اب بہت بڑی کمپنی بن گئی، وہ دنیا میں اس نے اپنا نام بنا لیا، اب اس میں کوئی شامل ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کی اپنی جگہ ہے، اپنے ایفرٹ اس کی اپنی جگہ پر ہے، اس کی محنت اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور ابتدا میں اس کے لیے قربانیاں دیں اور کوشش کر کے اس کمپنی کو اس مقام پہ پہنچایا، ان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو
اسی طرح ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس انداز میں دین اسلام کے لیے ہمارے دین کے لیے قربانیاں دی، ان کا مقام و مرتبہ ہی جدا کرنا ہے۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن ہستیوں کو اللہ پاک نے بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان میں سے وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے معرکے کے اندر جو کفر کے ساتھ ہوا، یعنی غزوہ بدر کی جنگ کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان شریک ہوئے، ان کو اللہ پاک نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہت ساری فضیلت احادیث طیبہ میں ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ اپنے درمیان جو بدر والے لوگ ہیں، بدر کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے شرکت کی تھی، ان کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افضلہم، ہم ان کو اپنے درمیان افضل ترین افراد سمجھتے ہیں، یعنی دیگر صحابہ کے مقابلے میں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ چونکہ اللہ پاک نے میدان بدر میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، تو جبریل امین کہتے ہیں کہ جن فرشتوں کو اللہ پاک نے بدر میں بھیجا تھا، ہم بھی ان کو دوسرے فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ تو یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اور ہم غور کرتے چلے جائیں تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم قربانیوں کا مظہر تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان یہ پہلا معرکہ، اور سب اس حوالے سے جانتے ہیں بخوبی کہ مسلمانوں کی تعداد فقط 313 کے قریب تھی، چند تلواریں تھیں، چند سواریاں تھیں، اور دوسری طرف کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 سے زیادہ تھا، ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس موجود تھا۔ اب اللہ پاک کی مدد ضرور آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو کہ اللہ پاک نے بلا شبہ تمہاری بدر میں مدد فرمائی جبکہ تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ پھر اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، وہ اپنی جگہ پر۔ لیکن ہم اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کو دیکھیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بلا جو ہے وہ ساز و سامان کے کچھ بھی موجود نہیں ہے، ایسے حالات کے اندر قلیل تعداد میں، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ، پہلی مرتبہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوم الفرقان فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے کفر و اسلام کے درمیان بالکل واضح فرق فرما دیا۔ ہوا یہ کیا کہ مسلمان شروع سے ہی ان کو امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی تعلیمات ہے۔ قرآن پاک میں فرمائے لکم دینکم ولی دین، کہ ان لوگوں سے، کفار سے آپ کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یعنی یہ ابتدا کے اندر حکم یہ تھا کہ کسی بھی مسلمان کو ابتدا میں جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی، صبر کرنا ہے، اور ان کو بس یہ کہہ دینا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یعنی ہم کسی نہ تمہاری بات کے در پہ ہوتے ہیں، نہ تمہارے پیچھے پڑتے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کرنے دو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لیکن ان کا ظلم و ستم جتنا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی مدینہ منورہ کی طرف، آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن وہاں بھی وہ سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے، وہاں بھی منافقین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو اب اللہ پاک نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی کہ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے،
جن کو ستایا گیا ہے انہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کریں. تو جیسے ہی اجازت ملی تو مسلمان جو ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور 313 کی تعداد میں کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست دی. یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا. غزوہ بدر کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ جو ایمان کو تازہ کر دیتے. معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما 2 چھوٹے بچے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے اندر موجود تھا تو میرے درمیان دائیں بائیں جو ہیں وہ 2 بچے آ کر کھڑے ہوئے، کم عمر بچے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں ایک تو مہاجرین صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہ تو ابو جہل کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، لیکن دوسرے وہ تھے کہ جو انصار تھے، جو مدینہ منورہ کے ہی رہنے والے تھے، تو انہوں نے ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا. تو ان بچوں نے پوچھا کہ کون ہے ابو جہل. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا ہے اور بڑا سخت دشمن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم اسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں مجھے وہ نظر آ گیا تو میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ یہ ہے. تو یہ چھوٹے بچے طریقے سے جا کے اس ابو جہل کے اوپر پل پڑے اور ان دونوں نے اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے اس ابو جہل کو قتل کیا. چھوٹے بچے تھے، نابالغ بچے. اللہ پاک نے ان کو یہ ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی. اور ابو جہل وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کا فرعون تھا، اور یہ وہ تھا کہ جس کے مرنے کی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا. غزوہ بدر کی آنے والی جو صبح تھی، اس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں تیری زمین کے اوپر کے جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی مبارک چادر جو ہے وہ نیچے گر گئی، نیچے تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا کہ یہ والی جگہ ہے، کل یہاں پر اس جگہ پر فلاں کافر مرا ہوا ہوگا، یہ والی جگہ ہے، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، یہ والی جگہ ہے، اس جگہ پر فلاں کافر مرا ہوا ہوگا، یہ جگہ ہے یہاں پر فلاں کافر مرا ہوا ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے دیکھا تو جس جگہ جس کافر کے مرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے 1 انچ بھی اس کی لاش دور نہیں تھی. پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے بارے میں بتایا تھا. یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جان لیا. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، ان کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک نے غزوہ بدر والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے عمل کرتے رہو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں جو ہے وہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اور جو بدر کے اندر شریک ہوا ہے اس کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر والے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جو شخص ان کے وسیلے سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بدر کا جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، اچھا بھلا دور ہے، تقریباً 80-90 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے. اور اس زمانے کو ہم پیش نظر رکھیں کہ جس زمانے کے اندر یہ معاملہ، یہ واقعہ پیش آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے شہداء سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جو بدر کے اندر شہید ہونے والے شہداء کرام تھے ان کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے.
ان کو سلام پیش کیا کرتے تھے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبہ ایمانی میں سے حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا قربانیاں دیں گے، جان کی قربانی تو بہت دور کی بات ہے، اپنی خواہشات کو بھی ہم ان کو بھی قربان نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو اس حال کے اندر اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، روزے کی حالت کے اندر ہیں، غزوے کے اندر ہیں، لیکن آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے لوگ تو اسلام یعنی بنیں گے، یہ بہت بڑے بہادر بنیں گے، ان سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو جب چاہیں اشاروں سے دنیا کو پلٹ دیں گے ہمارے نوجوان، لیکن جہاں بات آئے گی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اسلامی احکام پر عمل کرنے کی، تو جی ہم سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، ہم سے گٹکا چھوڑا ہی نہیں جاتا، ہم تو سگریٹ چھوڑ ہی نہیں سکتے، بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیسی قربانیاں ہوں گی؟ تو جب ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر دین کے لیے دیگر قربانیاں کیسے دیں گے؟ تو کوشش کریں کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جس مقصد کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے قربانیاں دی اس پر تو ہم عمل کریں۔ اسلام کی تعلیمات کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، تو اب جن تعلیمات کو لے کر، جن احکام کو لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر یہ پہنچے، کم از کم اس پر تو ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو فرائض ہمارے اوپر ہیں، جو واجبات ہمارے اوپر ہیں، ان کو تو ہم ادا کریں۔ چلے نفل نہیں پڑھ رہے، ہم مستحبات پر عمل نہیں کر رہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ جو چیزیں ہمارے اوپر لازم قرار دی گئی ہیں اس کو تو ہم ادا کریں۔ ہم انسان تو بنیں، جو ہمارے احکام ہیں اس پر تو عمل کریں، یہ بھی ہم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات مزید آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارا جو معمول رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو دکھانے کا معاملہ آتا ہے، جہاں لوگوں کے سامنے کوئی چیز شو ہوتی ہے، تو وہاں بعض اوقات ہمارے لوگ آگے بڑھ چڑھ کے کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس میں ہمارا کوئی منصب ظاہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی کام ظاہر نہیں ہوگا، شو نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم بڑے سست ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قربانی ہے، قربانی یہ واجب ہے، ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ جس طرح قربانی کا حکم ہے اسی طرح صدقہ فطر کا حکم ہے۔ جس قدر تاکید قربانی کی ہے ویسی ہی تاکید صدقہ فطر کی کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اچھا، اب صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو صدقہ فطر کتنا چل رہا ہے؟ سب سے چھوٹا 320 روپے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ وہی صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ اربوں پتی ہو، بہت بڑا اس کا بنگلہ ہے، بہت ہی امیر و کبیر شخص ہے، زبردست اس کا اسٹیٹس بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ادا کیا کرے گا؟ صدقہ فطر 320 کا۔ حالانکہ صدقہ فطر یہ بہت زیادہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر جو کے حساب سے ادا کرتے ہیں تو وہ 800 روپے کا بنے گا، پھر آپ کھجور کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں تو وہ کوئی 2400 2800 بنے گا، اور کھجور کشمش کے اعتبار سے ادا کرتے ہیں تو وہ 6400 بنے گا، اور رجوہ کھجور کے حساب سے ادا کریں تو 10,400 روپے بنے گا۔ یہ صدقہ فطر ادا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اسی طرح قربانی جو بندے پر لازم ہوتی ہے، جس پر لازم ہے، ایک بکری جو 1 سال کی ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، اب چاہے ارب پتی ہو اس پر بھی وہی ایک بکری قربانی کرنا ہوگی، چاہے وہ صرف اتنا نصاب رکھتا ہو کہ اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جو بندہ جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پہ، وہ بھی ایک بکری کو قربان کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، کیا وہ ایک بکری قربان کرے گا؟ آپ کے دھرادی کا سب سے بڑا بنگلہ ہو، سب سے امیر شخص ہو، وہ بقرعید کے دن اپنے بنگلے کے باہر ایک چھوٹی سی بکری لا کے باندھ دے کہ بھائی اس دفعہ میں یہ قربانی کروں گا، کبھی کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔
اس کے اوپر قربانی صرف اتنی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر 10 گائیاں آئیں گی، 20 بکرے آئیں گے، 5-6 اونٹ آئیں گے، نسل کے جو ہے وہ مختلف قسم کے بکرے آئے ہوئے ہیں، دمبے آئے ہوئے ہیں، سب کچھ آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ واضح ہو رہی ہے، تو اس لیے وہاں پر اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہی شخص کے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی قربانیاں کر رہا ہے، صدقہ فطر دینے آتا ہے تو 320 روپے کا صدقہ فطر دے گا۔ تو یہ نہیں، بلکہ جہاں شریعت مطہرہ کھل کر قربانی کرنے کا حکم دیتی ہے کہ کریں قربانی، کوئی اس کے اوپر لان تان نہیں ہے، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ ظاہر ہے اس نے غریبوں میں ہی اس گوشت کو تقسیم کرنا ہے، مدد کرنی ہے لوگوں کی اس کے ذریعے سے، اچھی بات ہے، دکھاوا نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ پسندیدہ ہے اس کا، اچھا عمل ہے۔ لیکن جہاں وہاں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر بھی آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ اللہ کی راہ کے اندر نکالیں، صدقہ فطر اعلیٰ سے اعلیٰ ادا کریں، تاکہ ہمارا نفس ہم اسے قربان کر سکے، کیونکہ آپ دے دیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنے کا صدقہ فطر ادا کیا ہے۔ اعلان ہو جائے کہ بھائی فلاں نے اتنے صدقہ فطر یہ اجوا کھجور کے حساب سے ادا کیے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیسی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ اور فلاں کا پتہ چل جائے کہ بھائی وہ گیہوں کے حساب سے ادا کر رہا ہے، تو کبھی اس کو واضح نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اپنی راہ کے اندر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے احکام پر اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔